بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو السلام علیکم. آج میرا جو موضوع بحث ہوگا انشاءاللہ وہ اس سے پہلے بھی میں اس موضوع پہ ایک ویڈیو کر چکا ہوں، لیکن چونکہ یہ موضوع بہت ہی طویل اور پیچیدہ ہے، اس لیے اس کے اوپر اگر ایک سے زیادہ ویڈیوز کر لی جائے بھی تو کوئی اس میں قباحت اور برائی نہیں ہے. مزید ہمارے جو ہے نا علم میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. اور وہ ہے پارٹیشن آف سب کانٹیننٹ، یعنی کہ بر صغیر کی تقسیم. یہ ایک جلتا ہوا ایک برننگ ایشو، برننگ ٹاپک ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا یہ مطلب اٹس فل آف ٹیئرز اینڈ بلڈ اینڈ سویٹ اینڈ آل دیز کائنڈ آف تھنگس، کہ اس میں صرف درد ہی درد ہے اور تکلیفیں ہی تکلیفیں، کیونکہ اس کی ہسٹری بہت ہی تکلیف دہ ہے. اس کے اندر ہمارے ساتھ بہت سارے بٹریلز ہوئے ہیں، بہت ساری غداریاں ہوئی ہیں، بہت سارے دھوکے ہوئے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ کی طرح. ٹھیک ہے، مسلمان اپنی جو ہے نا وہ اچھی بھلائی کی وجہ سے، اپنے نیک دلی کی وجہ سے اکثر کفار سے مار کھا جاتے ہیں، اسی وجہ سے کہ کفار جو ہے وہ چونکہ رب پہ یقین نہیں رکھتے تو وہ کسی کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، اور مسلمان چونکہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین رکھتے ہیں تو وہ اس لیے دھوکہ میں اور ان چیزوں میں بلیو نہیں کرتے. جیسے کفار کے بارے میں اور اسپیشلی یہ ہندوؤں کے بارے میں ہے کہ منہ میں رام رام اور بغل میں چھری. تو پارٹیشن واز نو ایکسیپشن، اس کے اندر بھی یہی چیزیں ہوئیں. آپ کو جان کر، جن کو پتہ ہے ان کو تو خیر جاننے کی ضرورت اتنی خاص نہیں ہے، لیکن جن کو نہیں معلوم ان کو یہ چیزیں بہت ہی مطلب حیران کرنے والی ہوں گی کہ بھارت میں بہت ساری پرنسلی اسٹیٹس تھیں جو کہ بزور شمشیر انہوں نے شامل کی ہیں. صرف جموں و کشمیر کا معاملہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری اسٹیٹس ہیں. سرسری طور پہ میں نے پہلی ویڈیو میں تذکرہ کیا تھا، لیکن آج تھوڑی بہت تفصیلات کے ساتھ میں اس کو کروں گا. ان میں سے جیسے کہ آپ کا جو ہے یہ مغربی بنگال ہو گیا آپ کا، ٹھیک ہے نا، یہ بھی بنگلہ دیش، آج تو بنگلہ دیش بن گیا ہے، لیکن یہ ایسٹ پاکستان کا حصہ بن سکتا تھا، لیکن ان لوگوں نے انگریزوں کے ساتھ ساز باز کر کے اس کو ہندو مسلم بنگال میں تقسیم کر دیا، حالانکہ یہ ایک ہی بنگال کی ریاست تھی. ٹھیک ہے نا، سراج الدولہ کے زیر کنٹرول جو تھا یہ ایک ہی بنگال اسٹیٹ تھی. ٹھیک ہے، اس میں ہندو مسلم سائڈ بائی سائڈ رہ رہے تھے، لیکن چونکہ مسلمان اس میں میجورٹی میں تھے، ٹھیک ہے، اور اس کا حکمران بھی مسلمان تھا. 1757 میں سراج الدولہ تھا، جسے انگریزوں نے جو ہے نا پھر یہ حکومت اقتدار چھین لیا غداروں کے ذریعے سے. تو وہ ایک ہو گیا. اسی طریقے سے آسام اور ناگالینڈ اور یہ جتنے بھی ریاستیں ہیں یہ سب تقریباً اسی سراج الدولہ کے دور کے بنگال کا حصہ تھی. ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے دھوکہ دہی کے ساتھ وہ کر دی، اس کو ہندوستان میں شامل کر دیا. اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں وہاں پہ علیحدگی پسند تحریکیں چل رہی ہیں. ماؤسٹ اور جو کمیونسٹ جو لوگ ہیں وہ ریڈ جو فلیگز وغیرہ لے کے جاتے ہیں وہ وہاں پہ ان کی تحریکیں چل رہی ہیں، اور اس طریقے سے بہت ساری چیزیں. اچھا، اس کے علاوہ ہندوستان کی جو سب سے امیر ترین ریاست تھی وہ حیدرآباد دکن کی ریاست تھی، اس کو بھی انہوں نے آپریشن پولو، آج بھی آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں، ایک بدنام زمانہ ایک آپریشن ہوا تھا سردار پٹیل کی سرکردگی میں، انہوں نے اس کا آرڈر جاری کیے تھے. ٹھیک ہے، اور اس میں ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا گیا تھا. آج بھی جو ہے نا وہ اویس الدین اور وہ اکبر الدین اویسی اور جو بھی ہیں اسد الدین اویسی وغیرہ اس کا واویلا تو کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ چونکہ خود وہ اندر سے ملے ہوئے ہیں تو ان کی بات کا زیادہ اعتبار نہیں ہے. لیکن پھر بھی مطلب حقائق آپ کو پتہ چل جاتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو شہید کیا گیا تھا آپریشن پولو کے اوپر، اس کے نام کے اوپر. اور وہ کیا تھا، ان کا مسئلہ کیا تھا کہ ان کو وہ زبردستی وہ ریاست اپنا ہندوستان میں شامل کر دی تھی. اور میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ جو اکھنڈ بھارت کی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں نا، جو یہ ہندوتوا والے اور یہ ہندو زائنسٹ جو ہیں، ہندو انتہا پسند، RSS، VHP اور بجرنگ دل اور شیو سینا اور جتنے بھی ہیں یہ جتنے بھی سیفرون بیلٹ والے لوگ ہیں، یہ سب کا جو ان کا جو اکھنڈ بھارت کا جو خواب ہے نا، یہ میں آپ کو واضح کر دوں کہ ان کو صرف اور صرف زمین کا ٹکڑا چاہیے. دے آر لیسٹ بادرڈ اباؤٹ دا پیپل ڈویلنگ ان دوز پلیسز. ان کو کوئی سروکار نہیں ہے کہ اس علاقے میں، ان جگہوں پہ جہاں جن علاقوں کو یہ لوگ اپنے ہندوستان میں شامل کرنا چاہتے ہیں اس میں انسان بستے ہیں یا جانور بستے ہیں، کوئی بستا بھی ہے نہیں بستا. دے آر لیسٹ بادر اباؤٹ اٹ، لیسٹ کنسرنڈ اباؤٹ اٹ. وہ اگر وہ کہتے ہیں نا کہ اگر سارے کے سارے لوگ ایک ہی دن پہ مر جائیں بھی تو ان کی کان پہ جھون تک نہیں رنگے گی، ٹھیک ہے نا، اور نہ ہی ان کی صحت پہ کوئی اثر پڑے گا. دے اونلی وانٹ دیٹ پیس آف لینڈ. کشمیر کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے. اچھا، پھر حیدرآباد دکن کو انہوں نے زبردستی شامل کروا لیا.
وہ جو ان کے نظام وغیرہ بیچارے کو، حالانکہ یہ ایک سارٹ آف ان کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ مکافات عمل ہوا، کیونکہ یہی حیدرآباد کے نظام تھے کہ جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر 1799 میں ٹیپو سلطان کو شکست دی تھی، اور ٹیپو سلطان کے ساتھ غداری کی. یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہمارا اقتدار جو ہے نا ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. یہ ہماری بھول ہے. ہم مسلمانوں کا یہ بہت بڑا ایک انفارچونیٹ ایک وہ ہے کہ ہم جب ایک دفعہ اقتدار کی کرسی پر آ جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس اس رات کی کوئی صبح نہیں ہونی، یا اس صبح کی کوئی رات نہیں آنی. ٹھیک ہے نا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اقتدار کا سورج غروب نہیں ہوگا، ہم جو ہے نا بس ذل الہی ہیں، ہم ساری زندگی تا قیامت ہماری جو ہے سلطنت باقی رہے گی، اور یہ اور وہ. حالانکہ ہمارے ریسنٹ پاسٹ میں آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں. صدام حسین کی مثال دیکھ لیں، قذافی کی مثال دیکھ لیں، حسنی مبارک کی مثال دیکھ لیں. یہ ابھی ریسنٹ 8-10 سال پہلے کی باتیں. ٹھیک ہے. ان کے ساتھ کیا انجام ہوا؟ ان کو لانے والے کون تھے؟ یہی امریکہ، یورپ اور یہ صہیونی ریاست جو یہودیوں کی ہے. جب تک وہ ان کی اشاروں پہ ناچتے رہے وہ لوگ اقتدار میں مزے لوٹتے رہے. جو ہی انہوں نے کوئی چون چلا شروع کی تو انہوں نے یہ جو ہے نا نشان عبرت بنا دیا. تو یہی چیز جو ہے نا وہ حیدرآباد کے نظام کے ساتھ بھی ہوئی کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یار میں انگریز کا ساتھ دے دوں گا تو یہ جناب والا میرے اقتدار کو جو ہے نا وہ دوام مل جائے گا اور میرا اقتدار محفوظ رہ جائے گا. لیکن یہ ہماری بھول ہے ہمیشہ کی طرف. ٹھیک ہے. خیر، تو حیدرآباد بھی ان کے جھولی میں گر گیا پکے ہوئے آم کی طرح. اسی طریقے سے آپ کا جوناگڑھ. ٹھیک ہے. اور مزے کی بات یہ کہ جوناگڑھ اور ایک اور ریاست بھوپال، جس کے یہ آج کل جو یہ پٹوری خاندان اور یہ اس کے آدھے لوگ ہمارے پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو پرانے جو چیئرمین تھے، ایکس چیئرمین شہریار خان، وہ سیف علی خان کے فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی وہ پٹوری خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ایک ہی فیملی ٹری ہے ان کی. تو یہ پٹودی خاندان اور یہ جتنے بھی یہ چیزیں ہو گئی، یہ بھوپال کی ریاست یہ بھی مسلمان ریاست تھی اور یہ بھی پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہ رہی تھی. ٹھیک ہے. لیکن عین وقت پہ وہی چیز جو حیدرآباد کے ساتھ ہوئی، جو باقی ریاستوں کے ساتھ ہوئی، وہی چیز انہوں نے بھوپال کے ساتھ بھی کر دی. ٹھیک ہے نا. بغاوت. کیونکہ وہاں پہ ہوتا کیا تھا کہ جو راجا ہوتا تھا وہ مسلمان ہوتا تھا اور آبادی اکثریت ہندوؤں کی تھی. تو وہ لوگ دھمکی کیا دیتے تھے کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ الحاق نہیں کیا تو ہم اپنی جو میجورٹی پاپولیشن ہے اس کے اندر ایک افراتفری مچا دیں گے اور اس کو آپ کے خلاف ہم بغاوت پہ اکسا دیں گے. سیم وہی ٹیکٹکس جو آج مڈل ایسٹ میں صہیونیوں نے اور یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا. ان کو کیا ڈرایا کہ بھائی جو اقتدار ہم نے آپ کو 100 سال پہلے دیا تھا وہی اقتدار ہم آپ سے چند دنوں کے اندر لے سکتے ہیں، جس طریقے سے ہم نے آپ کے دیگر پریڈیسیسر سے لیا، صدام حسین سے اور جناب والا حسنی مبارک سے اور قذافی سے اور دیگر لوگوں سے ہم نے جس طریقے سے اقتدار چھینا اور ان کا جو انجام ہوا وہی چیز ہم آپ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. آپ تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو، تو آپ سے زیادہ طاقتور ریاستیں تھیں. یو اے ای کی کیا اوقات ہے، قطر اور دوسری ریاستوں کی کیا اوقات ہے، وہ تو چھوٹے چھوٹے سمجھ لے کہ ہمارے کراچی شہر کے برابر ریاستیں بھی نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی. صدام حسین اور قذافی تو بہت بڑے بڑے ملک تھے، لیکن آج دیکھیں ان کا کیا حشر ہو گیا. تو یہی چیز ان کو بھی جو ہے نا، اور انہوں نے کیا کہا کہ ہم عرب سپرنگ کروا دیں گے. یہودیوں نے اور امریکہ نے ان کو ڈرا دیا عربیوں کو، عربی ان کی کہنے میں آ گئے اور آج ان کی ہر کس ناکس بات مان رہے ہیں، ہر بات ان کی مان رہے ہیں. اسرائیل تک کو انہوں نے تسلیم کر لیا. ہم ان سے ہزاروں کلومیٹر دور ہیں. ہمارے پاسپورٹ پہ آج بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے لیے کارآمد نہیں ہے، لیکن وہ لوگ ان کے ساتھ بغلوں میں بغلے ڈال کے، اور کیا کہتے ہیں، بغلے بجا رہے ہیں ان کے ساتھ، باہوں میں باہیں ڈال کے. آج یو اے ای، دبئی وغیرہ پورا اسرائیل کے لیے اوپن ہو گیا ہے. وہاں پہ یہودیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں باقاعدہ یہودی رسم و رواج کے مطابق. ان کے سیناگوگز بن رہے ہیں. ان کے مطلب آنا جانا، ان کی انٹیلیجنس. اس طرح ہمارے ہاں بلیک واٹر کسی زمانے میں گھومتے تھے، آج ان کے یہودی کھلے عام وہاں پہ گھومیں گے. پہلے تو چھپ چھپا کے گھومتے تھے نا، اب ان کو کھلے عام جو ہے نا وہ اجازت نامے مل چکے ہیں. اور اب کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ ان کی حکومت ساری ان کی رحم و کرم پر ہوگی. ان کی سیکیورٹی بھی جو ہے نا یہودیوں کے ہاتھ میں آ جائے گی. پاکستان سے لے کر کے وہ یہودیوں کے ہاتھ میں اس کو سیکیورٹی کو تھما دیں گے اور پھر وہ جو ان کے ساتھ کریں گے وہی جو چاہیں گے وہ کرتے رہیں گے. ان کو ڈگڈگی کے وہ نچاتے رہیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ حال ہے. تو یہی چیز انہوں نے بھوپال میں اور کیا نام ہے جوناگڑھ میں بھی یہی کروایا کہ وہاں کی اکثریت کی جو آبادی تھی وہ ہندو تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے خلاف جو ہے نا اسپرنگ یعنی بغاوت کروا دیں گے، عوام کو اٹھا دیں گے اور آپ کو ہمارے ساتھ شامل نہ چاہتے ہوئے بھی شامل ہونا پڑے گا. بہتر یہ ہے کہ آپ عزت کے ساتھ شامل ہو جائیں تو آپ کی کرسی بھی بچی رہے گی اور آپ کی شان و شوکت میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی. اور یہ وہ تو خیر ایک دھوکہ تھا، بعد میں وہ سارا کچھ اسے چھین لیا گیا. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ جوناگڑھ اور بھوپال کی جو ریاست کے جو نواب تھے نا وہ پٹھان ہیں، پشتو سپیکنگ. بلکہ بھوپال کے تو ہمارے اورکزئی ہیں
اور اگزئی قبائل کے وہ ہیں باقاعدہ، اور یہ اصل میں جو افغان انویڈرز تھے جیسے عبدالی ہو گیا یا درانی ہو گئے یا دیگر جو غوری وغیرہ جو بھی لوگ تھے، ان کے ساتھ فوجوں میں یہ لوگ آئے تھے، اور پھر جب یہ مغلوں کی حکومت یہاں پہ قائم ہوئی تھی تو مغلوں کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات تھے، تو انہوں نے اس تعلقات کی بنا پر ان کو ریاستیں جو ہے نا وہ عنایت کر دی تھی کہ بھائی آپ بھوپال کی ریاست لے لیں، اور آپ جناب والا یہ کشمیر اور فلانا کیا نام ہے یہ جوناگڑھ کی ریاست لے لیں، اور یہ وہ خیر. تو کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ برننگ ایشوز ہیں، یہ ابھی بھی انفنشڈ بزنس رہ چکا ہے پارٹیشن آف انڈیا کا، اور اس کے اوپر جو ہے نا کبھی نہ کبھی تو اس کے اوپر کانفلکٹس ہوں گے. اچھا، باقی میں ایک بات یہ کہنا چاہ رہا تھا ان دی اینڈ آف دا ویڈیو، کیونکہ ویڈیو طویل ہو گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہندوستان خواہ مخواہ میں جو ہے وہ مطلب جتنی پاکستان کی آبادی ہے اس کی دگنی تو ہندوستان میں لوگ پاورٹی لائن سے نیچے رہ رہے ہیں، یعنی خط غربت سے نیچے رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے باوجود بھی ہندوستان اپنے ہندوتوا کے چکروں میں اور اندھی اس میں کر کے جناب والا ہتھیاروں کے انبار لگا رہا ہے. اگر یہ پاکستان اور ہندوستان یہ تمام اختلافات مل بیٹھ کے آرام سے حل کرنے کی وہ کرتے اور پاکستان کے وجود کو تسلیم کرتے، پاکستان ایک ریالٹی ہے. میں اپنے ویورز کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں جو انڈیا سے اگر کوئی دیکھ رہا ہو، اگر کسی کے دماغ میں یہ خناس اور یہ کچرا بھرا ہوا ہے تو ان کو میں یہ واشگاف الفاظ میں قائد اعظم کے الفاظ دہرانا چاہتا ہوں کہ پاکستان وہ کیا قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ دیر از نو پاور آن ارتھ دیٹ کین انڈو پاکستان. ٹھیک ہے نا، تو یہ بات آپ کان کھول کر سن لیں کہ آپ جتنی بھی سازشیں کر لیں، چاہے امریکہ ہے یا یہ یہودی ہیں یا یہ ہندو ہیں گائے کا پیشاب پینے والے، جتنا زور لگا لو مرضی، تم لوگ پچھلے 75 سال سے لگا رہے ہو نا، پھر بھی کچھ نہیں کر سکے. کیا کر لیا تم لوگوں نے؟ چند ہزار لوگوں کو شہید کر لیا بس. اور کیا کیا آپ لوگوں نے؟ پاکستان روز افزوں ترقی کر رہا ہے ماشاءاللہ سے، آپ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. بہتر یہی ہے کہ آپ مل بیٹھ کے جو ہے نا اس کے اوپر یہ غربت سے لوگوں کو کس طریقے سے نکالنا ہے اس کے اوپر ہم کام کر لیں، بیماریوں کے اوپر ہم کام کر لیں، دیگر ایشوز کے اوپر کام کر لیں، تو یہ ریجن پورا ایک سپر پاور بن سکتا ہے. کیونکہ اس ریجن میں دنیا کی تقریباً 50% آبادی رہتی ہے. چائنا، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ سب کو آپ ملا لیں 50% پاپولیشن آف دا ورلڈ بنتی ہے. تو 50% آف دا ورلڈ جو پاپولیشن یہاں پہ رہتی ہے، آپ خود سوچیں اتنے سارے برینز ہیں، اتنے انٹیلیجنٹ برینز ہیں، اگر یہ سارے مل کر دنیا کی فلاح و بہبود کا سوچیں، آپ خود سوچیں کہ دنیا کتنی کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اتنے وسائل پیدا کیے ہوئے کہ اگر لوگ اس کو منصفانہ طریقے سے استعمال کریں نا تو یہ قیامت تک ختم نہیں ہونے والے، اور کسی کو کوئی غریب نہیں بچے گا، سب کو پورا پورا مال ملے گا.